अमरीका में मुकीम मुश्ताक अहमद कम्बो ने बैनुल मज़ाहब की फ़रोग़ के लिए गोरमेट रेस्टोरेंट ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में प्रोग्राम मुनक़िद किया। इसके साथ फ़ादर खालिद रशीद डायरेक्टर जोशे ईमान टीवी के एजाज़ में डिनर का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मुश्ताक अहमद कम्बो, फ़ादर खालिद रशीद, फ़ादर फ्रांसिस तनवीर, फ़ादर जावेद अकरम, यहूदी स्कॉलर समेत अकरम गिल, साबिका एमएनए और दीगर अमरीकी और पाकिस्तानी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। बैनुल मज़ाहब के फ़रोग़ के हवाला से फ़ादर खालिद रशीद, मुश्ताक अहमद कम्बो और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। खालिद रशीद आसिफ़ी साहब को अमेरिका में खुशामदीद कहते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ मुश्ताक कम्बो साहब का कि उन्होंने उनके ऑनर में आज का रिसेप्शन रखा और इंटरफेथ हारमनी के हवाले से आज की शाम का इनकाद किया। तो मैं इनको विलियम भाई को, जेम्स सिप्लिन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे खुशी होती है, जैसा कि रमन भाई ने पहले ही बताया कि हम रास्ते में भी बात कर रहे थे कि न्यूयॉर्क में हमने देखा है कि जहां भी कोई भी एक्टिविटी हो तो ये सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमें मौका फराहम करती है ताकि हम एक दूसरे को मिल सके। कुरान पाक के अंदर यानी साहब बहुत खूबसूरत सी आयत है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम अक्सर आसिफ साहब चूंकि मेरे पुराने, आप भी बहुत पुराने मेरे हम कोलीग्स हैं, तो एक अरसे से 30-35 साल से हमने यही अमन कमेटी और अमन के मामला किए। तमाम मज़ाहब को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, तमाम मसालक को एक प्लेटफॉर्म पे लाए। हमने को तलवारें नहीं चलाई थी, क्यों आसिफ साहब? हमें मसाजिद के अंदर जाना पड़ा, हम गए, हमें चर्चिज के अंदर जाना पड़ा, हम गए, हमें मिन्नत करना पड़ा, हमने की। किस लिए? बकाए पाकिस्तान के लिए, बकाए मजहब के लिए, बकाए इंसान के लिए। और अगर आज का इंसान बकाए मजहब, बकाए इंसान और बकाए पाकिस्तान के लिए काम करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह और अजीज पाकिस्तान भी मजबूत होगा और पाकिस्तानी भी मजबूत होंगे और तमाम वो लोग जो तुम्हारे गिरदो नवा वो भी मजबूत होंगे। तो इसलिए मैं एक मर्तबा फिर दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये कत्ल इंसान का जो है ना, ये सिर्फ मुसलमान का कत्ल ही कत्ल है, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। तो इंसान को फिर अल्लाह ताला ने ही बनाया है, उसके अंदर तमाम मज़ाहब आते हैं, तमाम मसालिक आते हैं। नफरतों को दूर करो, मोहब्बतों को फैलाओ। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे कोनी आइलैंड के ऊपर हम रहते हैं, विलियम भी रहता है, मैं भी रहता हूं, जेम्स भी रहता है। हम दिन रोज ये मैसेज देते हैं कि आओ यार, आओ मोहब्बत करो, आओ प्यार करो, आओ ये करो, आओ वो करो। भाई इसलिए कहते हैं कि इसमें तुम्हारे आने वाली नस्लों की बेहतरी है। अगर यहां पे मेला होगा, अजीज बट कराएगा, तो मैं ये पूरी कौम से, पूरे मुल्क से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मेले में भी आए। अगर वहां मेला होता है उस पे भी जाएं। अगर इनके दिलों में नफरतें हैं, तुम मिलना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता ये भी मिल पड़ेंगे। अगर हम इनके अलाकार बंद कर नफरतें करेंगे तो अमन कभी कायम नहीं होगा। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने तो ये महफिल लगा ली। मैंने तो सिर्फ मुश्ताक अहमद साहब से कहा था कि मैंने मुलाकात करनी है, आपने तो एक महफिल सजा ली है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम बनाम आप सबको यहाँ शुक्रिया के अल्फाज पेश करता हूँ। ज़रात ये कोई आज का काम नहीं है। 3 दहाइयां हो गई हैं कि मैं अबू फहीम पीर मोहम्मद इब्राहिम सियाली के साथ और मुश्ताक अहमद साहब के साथ अमन के लिए, इंसाफ के लिए, यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए, हम आहंगी के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की कामरानी के लिए काम कर रहे हैं।
ہمارا ایک ہی راستہ ہے، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اور ہمارا ایک ہی ایمان ہے کہ جب تک اس دنیا میں انصاف نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر اپنے ہاتھ کھڑے کر کے یہی چاہا ہے کہ امن ہو، سلامتی ہو، شالوم ہو۔ دنیا میں جنگ اچھی نہیں ہے، جنگ قحط کا وسیلہ ہوتی ہے، چیزیں اجاڑ دیتی ہیں، بستیاں جلا دیتی ہیں، لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں، معذور کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم جنگ کی مذمت کرتے ہیں، ہر مقام پر، ہر جگہ پہ، ہر سٹیج پہ۔ ہمیں جنگ اچھی نہیں لگتی۔ ہم آہنگی کا یہی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہاں آ کے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سب پاکستانی ہیں، ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ حالات بہت خراب ہے، ہم بہت دکھ اور مصیبت سے گزر رہے ہیں، آپ سب کو بھی پتا ہے۔ وہاں اگر آپ اس سلامتی کونسل سے جو یہاں ہے، جو نیو یارک میں ہے، یہاں سے اگر سلامتی پوری دنیا کے لیے تو پاکستان کے لیے آپ یہاں ایک سلامتی کونسل بنے ہوئے ہیں، تو آپ پاکستان کے لیے سلامتی بھیجا کریں، وہاں کے لوگوں کو قریب آنے کی دعوت دیا ہے، نزدیک ترین ہونے کی۔ جہاں تک مشتاق صاحب کا تعلق ہے، ان کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ یہ وہ پرندے ہیں، وہ فاختائیں ہیں جن کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی خون نہیں ہے، سب کچھ ایک ہے اور ایک ہونے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ دانشور آج کی دنیا میں وہی ہے جو امن کی بات کرتا ہے، جو سلامتی کی بات کرتا ہے، جو انصاف کی بات کرتا ہے۔ وہ دانشور نہیں ہے۔ کتاب میں جتنی مرضی لکھو، آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، آپ جو مرضی کر لیں، مگر آپ اگر کسی غریب کو اپنی روٹی توڑ کے نہیں دے سکتے تو آپ انسان ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی روٹی توڑی جائے، اپنے پانی میں سے، اپنے چشمے میں سے کسی اور کو بھی پینے کی دعوت دی جائے۔ اور یہ دعوت یہاں ہوتی ہے۔ مشتاق صاحب، آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں، گنیم صاحب جو کچھ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں ان سے آگاہی ہے۔ سکھنے صاحب، آپ جو کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وہاں کے غریب لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں احساس ہے، محبت ہے، آپ روشنی بن کے چمکتے ہیں۔ میرے بشپ ڈاکٹر ریاض احمد، بشپ آف فیصل آباد، نے کہا تھا کہ مشتاق صاحب کو خصوصی سلام دینا، انہوں نے کہنا کہ آپ اچھی اور نیک کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کے حوالے سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں بھی اسی طرح جانے جاتے ہیں جہاں یہاں ہے۔ انہوں نے پیر محمد ابراہیم سیالوی کے ساتھ مل کر جتنے کام کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ کہوں، اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ گرجا، مسجد، مندر سارے، گرجا، مسجد، مندر سارے، سب کچھ میرے اندر سارے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی۔ جہاں تک کمبل صاحب نے فرمایا، ہمیشہ ہی ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر امن کی بات کرتے ہیں۔ اصل میں چھوٹا سا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ پروگرام آپ کا ہے۔ میں ذاتی طور پہ
عبدالستار ایدی کو اپنا موٹیو سمجھتا ہوں. میں ان کو اپنا نا ایک آئیڈیل میں ان کو سمجھتا ہوں. کسی نے کسی جگہ پر ان سے پوچھا کہ آپ کیوں غیر مذہب کے بچوں کو اٹھاتے ہیں یا ان کے لیے تدفین کا کام کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی مذہب نہیں, جسٹ ہیومینٹی, دیٹس اٹ. میں ایک انسان ہوں اور انسانیت ہی میرا مذہب ہے. اور ہمیں بھی اسی چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے انسان ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں انسانیت پہلے دیکھنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے, ہر کسی کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اگر ہم انہی چیزوں پر اکڑ کر اور اپنے آپ کو خود نمائی میں یہ کام کرتے رہیں گے, یہ دنیا چلنے والی نہیں. اس کو میرا رب صرف اسی لیے چلا رہا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. وہ ہندو کا بھی رب ہے, وہ مسلمان کا بھی رب ہے, وہ کرسچن کا بھی رب ہے. ایک ماں کے 4 بیٹے ایک باپ سے پیدا ہوتے ہیں, اور میرا رب ہر ایک بچے کی قسمت جو ہے وہ ڈیفرنٹ لکھتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ مذہب یا کسی چیز کا نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اپنا عقیدہ ہے, آپ کا اپنا عقیدہ, ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہمیں کرسچنز کا بھی, ہمیں یہودیوں کا بھی, ہر کسی کا. میرا ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ بھی ہمیں برداشت کریں. انسانیت ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کا عزت کرے, احترام کرے. یہاں پر امریکہ میں یہ بہت خوبصورت ملک ہے. میں آلویز آئی ول سے گاڈ بلیس امریکہ. میں نے دنیا کے تمام ملکوں میں پھرا ہوں, میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں, لیکن جو مذہبی آزادی یہاں پر ہے, جو ٹالرنس یہاں پر ہے, وہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہاں پر ہر مذہب کا تہوار بڑی آزادی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ منایا جاتا ہے. گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز آپ کے ساتھ آ کے ملتے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کرسچن ہوں تو مسلمانوں میں کیوں تمہارے پروگرام میں. نو, ایوری باڈی کمز, کرسچن, جوش, ایوری باڈی, دے ریسپیکٹ ایچ ادر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور برداشت کر کے ان کو وہ مقام دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, ونس اگین تھینک یو سو مچ.